اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان ایک ہفتے کی تاخیر سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ آج جس سورہ مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ رحمان ہی ہے اور جس کے نشانات ہیں 36-37۔ بہت مشہور معروف یہ آیت ہے، بہت ہی مشہور و معروف، اور اس میں بے انتہا نکات شامل ہیں۔ اور قبل اس کے کہ میں اپنا ٹاپک پر آؤں، آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ جب نہیں آتے ہیں تو پھر وہ حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور کمنٹ جب آتے ہیں چاہے مثبت ہو یا منفی، کچھ غلطیاں اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تب بھی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میں اپنی اصلاح کرتا ہوں۔ اور جب ریمارکس آتے ہیں تو قوت اور بڑھتی ہے کہ لوگوں نے کلپ دیکھی اور سنی ہے۔ تو سورہ رحمان مشہور و معروف سورہ ہے اور ان کے نشانات آیات الہیہ کے وہ ہیں 36-37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ہر شے زمین میں اور آسمانوں میں اور جہاں جہاں جو چیز ہے وہ سب کی سب کل، جب کل آ جائے تو زمین و آسمان، 7 آسمان اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ کل من علیہا فان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى، یہ بقا سے نکلا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، اس کا نشان ہے 37۔ اور سوائے اللہ تعالیٰ کے متبرک و مکرم چہرے کے وہ باقی رہے گا، باقی سب کا سب فنا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے یہاں پہ جو فوراً اس کے بعد آیت آتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ ہوئے۔ یعنی ایک طرف پروردگار عالم مخاطب ہے اور سب کو بتا رہا ہے، پوری کائنات کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ کل کا کل فنا ہو جائے گا۔ یعنی فنا کو، بظاہر فنا کو، ختم ہونے کو نعمت کہہ رہا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ہے جنہوں جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہہ رہا ہے ختم ہو جائے گی سب چیزیں سوائے اللہ کے مکرم چہرے کے جس کو بقا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ اور جنہوں تم اپنے پروردگار عالم کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کمال ہو گیا، بہت غور طلب یہ آیت ہے۔ یعنی فنا کو نعمت کہہ رہا ہے، یہ سمجھنے کا پہلو ہے، فنا نعمت ہے۔ میں نے ایک جگہ ایک شعر پڑھا تھا، وہ یہاں پہ کوٹ کر دوں تو پھر آپ کو فنا نعمت پہ لے جائے گی۔ فنا نعمت کیسے ہے کہ یہ زندگی کا جہاد اعظم، یہ حوصلوں کی شکست پیغام۔ روز ہم صبح اٹھتے ہیں ایک نئی امید لے کر کہ کل سے بہتر آج کا دن ہوگا، اور وہی ہم اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جیسے بیٹری رات کو رکھ دی جائے چارجنگ پر اور صبح اس کو لگایا جائے، رکھا جائے گاڑی میں تو 1-2 سیکنڈ میں گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو بہت تھکن کے ساتھ، بہت ہی پریشانی کے عالم میں سوتے ہیں، مگر جب اٹھتے ہیں تو وہ تھکن نہیں ہوتی ہے جو رات کی ہوتی ہے، جیسے بیٹری کو کسی نے چارج کر دیا ہو۔ اور لوگ نئی امنگیں لے کے بیدار ہوتے ہیں، آج کا دن کل کے دن سے بہتر ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے یہ زندگی کا جہاد اعظم، یہ حوصلوں کی شکست پیغام۔ اگر نہ ہو موت کا سہارا تو دم نکل جائے آدمی کا۔ موت کا سہارا ہے تو یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اسٹرگل۔ سورہ بلد قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے جس کا نشان ہے آیت الہی کا 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ جا کے اس کی تلاوت کیجیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، سورہ بلد آیت نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کاف بے دال کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے۔ ہر آن اسٹرگل، ہر آن مشقت، اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل۔
تو شاعر نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ یہ زندگی کا جہاد اعظم، یہ حوصلوں کی شکست بہم، اگر نہ ہو موت کا سہارا تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اگر انسان سوچے کہ کبھی موت نہیں آنی ہے اور ایسے ہی نظام چلتا رہے گا تو وہی اس کے ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو موت سہارا دیتی ہے نہیں، موت تمہاری خود محافظ ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں موت تمہاری خود محافظ ہے، اور محافظ کے لیے مخلوق ہونا ضروری ہے، اور اسی کے لیے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے موت کو اور حیات کو خلق کیا۔ جو چیز خلق ہو جائے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہو وہ حفاظت کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں موت تمہاری خود محافظ ہے، جہاں تک تم کو بچانا ہوگا موت تم کو بچائے گی۔ تو یہاں تو پروردگار عالم کہتا ہے کسی مصور نے کوئی تصویر بنائی، وہ نہیں چاہے گا کہ اس کو کوئی پھاڑے یا اس کو برباد کرے۔ کسی مجسمہ ساز نے کوئی مجسمہ بنایا، اس کی خواہش نہیں ہوگی اس کا بنایا ہوا تراشا ہوا مجسمہ کوئی توڑے اس کو برباد کر دے۔ کسی نے کوئی خوبصورت سی سینری بنائی ہے، خوبصورت سی پینٹنگ بنائی ہے، خوبصورت سی کیلیگرافی بنائی ہے، وہ نہیں چاہے گا وہ ٹوٹے، وہ برباد ہو، وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ المصور جس نے اتنی حسین اور ترین اور خوبصورت ترین کائنات سجائی ہو، بنائی ہو، وہ چاہے گا کہ وہ فنا ہو جائے، برباد ہو جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اس آیت میں 36 آیت میں یہ کیوں بیان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان، کل کا کل فنا ہو جائے گا؟ ہماری نظر میں فنا ہے، فنا نہیں ہے۔ یہ ایک قلم اگر کسی نے بنایا ہو، یہ ایک پین کسی نے اگر بنایا ہو، یہ اگر تسبیح کسی نے بنائی ہو، تو تسبیح اگر ریزہ ریزہ ہو کے اس کے دانے بکھر جائیں، دانے بالکل چورا چورا بھی ہو جائیں، یہ موبائل کسی نے بنایا، یہ ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں، تو وہ موبائل تو رہے گا مگر اپنی صورت اور اپنی شکل تبدیل کر لے گا۔ زندگی بھیس بدلتی ہے، اجل کچھ بھی نہیں، موت کچھ بھی نہیں ہے۔ موت منتقل کر دیتی ہے انسان کو اس شہود والے دور میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اور پھر جب موت آتی ہے اور جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے تو وہ شکل بدلتی ہے۔ انسان جس کو خلق کیا ہے پروردگار عالم نے، اس کو کبھی فنا نہیں ہے۔ اس کے اچھے اعمال بھی باقی رہیں گے، فنا نہیں ہوں گے۔ ان کے بد کرداری والے اعمال، برے اعمال، وہ بھی فنا نہیں ہوں گے، وہ بھی باقی رہیں گے۔ اگر آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، اس کی دلیل سورہ الزلزال اس کے آیت نمبر 7 اور 8 میں پڑھ لیں، آخری آیتوں میں ہے، کمی بیشی خدا معاف کرے، آپ مطالعہ کر لیں۔ جس میں رتی برابر خیر ہوگا وہ بھی دکھا دوں گا، جس میں ذرہ برابر خیر ہوگا وہ بھی دکھاؤں گا، جس میں ذرہ برابر شر ہوگا وہ بھی دکھاؤں گا۔ نہ خیر کو فنا ہے نہ شر کو فنا ہے، دونوں باقی رہیں گے۔ اگر دونوں باقی نہیں رہیں گے تو پھر جس دن نامہ اعمال کی کتاب گلے میں لٹکا دی جائے گی، جس دن دکھایا جائے گا یہ جو تم کرتے تھے یہ تم ہی تو ہو، تو ہم کیسے جھٹلائیں گے اس کو؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہوگا، مگر جو ہم کر رہے ہوں گے وہ ہمیں دکھایا جائے گا بڑی اسکرین پر۔ دیکھیں یہ کس وقت آپ کیا کر رہے تھے، کس وقت کس کو قتل کر رہے تھے، کس وقت کسی کو مار رہے تھے، کس وقت کسی کا مال غصب کر رہے تھے، کسی وقت کسی کی جائیداد کا قبضہ کر رہے تھے، کس وقت آپ اللہ پہ، اس کے نبیوں کے اوپر اور ان کے برگزیدہ بندوں پہ تہمتیں باندھ رہے ہوں گے، نازیبا الفاظ کہہ رہے ہوں گے، یہ آپ ہی تو ہیں۔ یہ ہم اپنے آپ کی شناخت کریں گے آخرت میں۔ جس میں رتی برابر خیر ہے وہ بھی دکھاؤں گا، جس میں رتی برابر شر ہے وہ بھی دکھا دوں گا، خیر بھی دکھاؤں گا، شر بھی دکھاؤں گا۔ کوئی چیز فنا نہیں ہوتی ہے، اچھے اعمال بھی فنا نہیں ہوتے ہیں۔ بقا اس اعمال کو ہے جو سورہ ملک میں ہے کہ میں دیکھوں احسن و عملہ، احسن بہترین عمل کرنے والا تم میں کون ہے۔ بہترین عمل باقی رہ جائے گا، بدترین عمل باقی تو رہے گا دکھانے کے لیے کہ ان اعمال کی وجہ سے میں تم کو جہنم میں بھیج رہا ہوں۔ اور متقیوں تمہارے ان بہترین اعمال کے سبب، سورہ ملک کے حساب سے کہ بہترین اعمال کون کرتا ہے، میں یہ دیکھوں تم میں،
وہ تم کو تمہارے ان بہترین اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ تو کلو من علیہ فان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ختم ہی ہو جائے گا سب کا سب، اور کوئی کہے جب سب ختم ہو جائے گا تو حساب کتاب کیسا؟ نہیں، حساب کتاب بھی ہوگا، دکھایا بھی جائے گا، بتایا بھی جائے گا، اور آپ کے زبان پہ مہر لگا کے آپ کے ہاتھ پیر اور آپ کے آنکھوں سے کانوں سے گواہیاں دلوائے گا، میں نے یہ سنا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، میں فلاں جگہ چلا تھا، میں نے یہ ہاتھ کسی اور کے اوپر اٹھایا تھا، میں نے کسی کے گریبان پہ یہ ہاتھ دیا تھا، میں نے کسی کو 2 تماچے کھینچ کے لگائے تھے، کسی کے کان سے میں نے زیورات نکالے تھے، کسی کے کان کو میں نے خون آلودہ کر دیا تھا، کسی کو چل کے اس کے سینے پہ پیر رکھ دیا تھا، اس کو کچل دیا تھا۔ سب اعمال دکھاؤں گا، اچھے بھی دکھاؤں گا، برے بھی دکھاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان آیت نمبر 36۔ کل من علیہ فان سے یہ مراد ہے ہر نفس، کل نفس ذائقۃ الموت جب چکھ لے گی اور موت واقع ہو جائے گی، حشر کا میدان ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ فنا کا مطلب یہ ہے کہ ختم ہو جائے گا نہیں، اب دنیا کا کائنات کو جو سجایا تھا اس کو لپیٹ دیا ہے، وہ فنا ہے۔ اعمال اچھے اور برے باقی رہیں گے، وہ فنا نہیں ہوں گے۔ اگر وہ بھی فنا ہو جائیں گے تو کس کی بنیاد پہ جنت میں داخل کرے گا متقیوں کو؟ کس کی بنیاد پہ جہنم میں برے لوگوں کو داخل کرے گا؟ اعمال تو باقی رہیں گے، اور سورہ الزلزال کی آخری آیتوں میں بتا رہا ہے کہ میں اعمال دکھا دوں گا، اچھے بھی برے بھی۔ تو جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ سب فنا ہو جائے گا سوائے اس کے مکرم چہرے کے، آیت میں یہ بھی ہو سکتا تھا گستاخی کی معذرت کہ کل کا کل فنا ہو جائے گا سوائے رب کائنات کے، اس کی ذات کے، مگر اس نے چہرہ استعمال کیا ہے۔ کہیں کہتا ہے میں نے 2 ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے، کہیں وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت نہیں کی ہے، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ اللہ اپنے رسول کا ہاتھ اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ یہ سنگریزے آپ نے نہیں پھینکے ہیں، یہ میں نے پھینکے ہیں، اور سب کا جس طرف چہرہ اٹھاؤ نگاہ ڈالو میرا چہرہ ہے۔ تو کیا ہر طرف نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ حکم الہی یہ ہے، حکم الہی کی تابعداری کرنی ہے۔ اگلی کلپ انشاءاللہ تعالیٰ میں بناؤں گا کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ 2 ہاتھوں سے میں نے آدم کو بنایا، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جس دن قیامت برپا ہوگی، ایک ہاتھ میں 7 آسمان میری مٹھی میں ہوں گے اور دوسری مٹھی میں 7 زمین لپٹی ہوئی ہوگی، تو کہیں پہ چہرہ کہتا ہے، کہیں ہاتھ کہتا ہے، کہیں کہتا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ کے ہاتھ پہ نہیں کی ہے۔ آپ کو یہ کیسی کلپ لگی آپ مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور یہ بہت ہی فکر انگیز آیت ہے 36-37، اور بہت غور طلب، بڑا مشہور و معروف سورہ ہے سورہ رحمان۔ لوگ اس کے ذریعے تو اب مریضوں کے پاس 3 ٹائم اس کی تلاوت مریض کو سناتے ہیں، اور مریض صحت یاب ہوتا ہے، شفا یاب ہوتا ہے، شفا کاملہ عاجلہ اس کو ملتی ہے، اور وہ صحت مند ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔